اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، آج ہم سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کا مکمل واقعہ تفصیلاً اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تفصیلاً، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آئیں سامعین، سب سے پہلے سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیسے دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور و فرماتے رہے، یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے، اس لیے 8 ذو الحج کا نام یوم ترویہ یعنی سوچ و بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذو الحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 346۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ عز و جل کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ مستدرک جلد 3 صفحہ 426 رقم 1494۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گئے۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ تفسیر طبری جلد 10 صفحہ 509 اینڈ 516 دو روایات کا خلاصہ ہے۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پارہ 23 سورۃ صافات آیت کا نمبر 102۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 22۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گیا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ بنایا شرح ہدایہ جلد 3 صفحہ 387۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مینڈا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا اور یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 24۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں یعنی پھاڑ کھانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ مسند امام احمد ابن حنبل جلد 5 صفحہ 589، جس کا نمبر ہے 16637۔ کعبہ شریف میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانح کربلا میں دیے ہوئے مضمون کی روشنی میں عرض ہے، نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 سپاہیوں کے فوج دے کر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے بھیجا۔ ظالم یزیدیوں نے مدینہ شریف میں بے انتہا خون ریزی کی، 7,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان سمیت 10,000 سے زیادہ افراد کو شہید کیا، اہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے، انتہائی شرمناک حرکتیں کی، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ گھوڑے باندھے مکہ شریف پہنچی۔ منجنیق جو کہ پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا تھا اس کے ذریعے پتھر برسائے، اس سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد الحرام کے ستون شہید ہو گئے اور کعبۃ اللہ کے غلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے آگ لگا دی۔ کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دمبے کے جو مبارک سینگ تبرک کے طور پر محفوظ تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے۔ جس روز یعنی 15 ربیع الاول سن 64 کو کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی، اسی روز ملک شام
شام کے شہر ہمس میں 39 سال کی عمر میں یزید پرید مر گیا۔ اس بد نصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بد مست ہو کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان رسالت کے مہکتے پھولوں زمین کربلا پر خاک و خون میں تڑپایا، مکے مدینے والوں پر ظلم ستم کی آندیاں چلائی، اس تخت حکومت پر اسے صرف 3 برس 7 ماہ سلطنت کرنے کا موقع ملا۔ سوانح کربلا صفحہ 168۔ یاد رہے، کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا، کرے گا تو سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی اور مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد تھے۔ 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 269۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اسمع یا ایل، اسمع کے معنی ہے سن اور ایل عبرانی زبان میں خدا عز و جل کا نام ہے۔ اسی طرح اسمع یا ایل کے معنی ہوئے اے خدا عز و جل میری سن لے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 688۔ سامعین، اب ہم سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور ان کے دور میں جو نئے کام شروع ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے۔ ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہی کی یاد قربانی ہے، آپ ہی کی یاد حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے یعنی اس گھر کی شکل میں بنانے والے ہیں۔ جس پتھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف بنایا، وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 682۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 2 بھوکے شیر چھوڑے گئے۔ اللہ عز و جل کی شان دیکھیے کہ وہ بھوکے ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کو چاٹنے اور سجدہ کرنے لگے۔ الزہد للامام احمد بن حنبل صفحہ 114۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ یعنی اناج نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام سرخ ریت کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے اس سے بوریاں بھر لی۔ جب گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سرخ گندم ہے۔ جب انہیں کھولا گیا تو واقعی سرخ گندم تھی۔ جب یہ گندم بوئے گئے تو ان میں جڑ سے اوپر تک گہیوں یعنی کنک کی بالیاں لگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 228۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی، ان میں سے 8 یہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مہمان نوازی یعنی مہمانی کی رسم شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو سرید کہتے ہیں۔ مرکات جلد 8 صفحہ 264۔ سامعین، تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم نے چند فضائل سنے۔ دعا کرتے ہیں
ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا